بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی حقیقت عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے تہجد کی نماز رہ جاتی ہے۔ یعنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے آخری تہائی رات میں یعنی سحری کے وقت اٹھنا ضروری ہے اور تہجد کی نماز اسی وقت ادا ہوگی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، کہ پہلے ہم کچھ دیر کے لیے سوئیں گے پھر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں گے تو وہ تہجد کی نماز ہوگی، بغیر سوئے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ حالانکہ تہجد کی نماز کے لیے نہ تو سونا شرط ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ یہ نماز صرف رات کے آخری حصے میں ادا ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، یعنی جب انسان عشاء کی نماز ادا کر لے اس کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نماز کا وقت صبح صادق تک یعنی جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد بھی ادا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلے سوئے پھر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ اب جو لوگ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، تو کیا وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کے وہ مقربین بندے جو ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی تہجد کی نماز ادا نہیں کریں گے؟ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی تہجد جو ہے وہ صرف رات کے آخری حصے میں ادا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، آخری تہائی حصہ، یہ بڑی فضیلت والا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ تو بڑی فضیلت والا وقت ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اس وقت جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو وہ تہجد کی نماز سے محروم نہ رہے۔ جو ہی وہ عشاء کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد وہ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی فرض نمازوں کا درجہ پہلے ہے، اس کے بعد نفل نمازوں میں سے سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ یعنی پوری رات اگر کوئی شخص جاگے یا رات کے آخری حصے میں جاگے تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تہجد کی وجہ سے فرض نماز قضا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ فجر کے وقت سو جائے اور فجر کی نماز ادا نہ کر سکے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، فرض نمازوں کا درجہ پہلے ہے۔ اسی طرح جو رات کا آخری حصہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ایک تو فرض نماز کے بعد کی دعا ہے، اور دوسری وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے۔ تو یہ بہت فضیلت والا وقت ہے، رات کا آخری تہائی حصہ۔
کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی اٹھ سکتا تو اس کو محروم نہیں رہنا چاہیے، وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز جو سنت رکعات ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، وہ 8 رکعت کا تھا، لیکن یہ تو نفل نماز ہے، اس میں تعداد کی جو ہے گنجائش ہوتی ہے، کوئی جتنی بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ یعنی معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر ادا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کبھی کم بھی ہوتی تھی، زیادہ بھی ہوتی تھی، تو سنت پر عمل کرتے ہوئے 8 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ 8 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 8 سے کم بھی کر سکتے ہیں، کم از کم 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو نماز تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، لہٰذا اس نماز سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔